السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کے ساتھ انتہائی شاندار اور انتہائی اہم وظیفہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین، آئے روز کی زندگی میں ہمیں مسائل، پریشانیاں اور ان سے جنم لینے والے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کے وظیفے میں آپ کے پوچھے گئے سوالات اور انتہائی اہم مسئلہ یعنی معاش میں تنگی، رزق میں برکت کا نہ ہونا اور قرض کی ادائیگی کا نہ ہونا، قرض کا بڑھتے جانا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس کے توڑ کے لیے ہم کون سے ایسے اقدامات کر سکتے ہیں کہ جن اعمال کو سر انجام دے کر ہم دنیا و آخرت میں اپنے لیے بھلائی سمیٹ سکیں۔ میرے محبوب دوستو، حدیث مبارکہ اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اور ان کی جماعت یعنی صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ سے ہمیں 4 بلکہ 5 افعال، 5 اعمال ایسے ملتے ہیں جن کی انہوں نے وصیت فرمائی اور اپنی زندگی کے اندر ان کو سر انجام دیا۔ ان اعمال میں سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا وظیفہ استغفار ہے۔ محترم سامعین، اگر آپ کے پاس پین کاغذ نہیں ہے، حافظے میں آپ کو کوئی بات نہیں بیٹھتی، تو آپ یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ انتہائی اہم وظیفہ، انتہائی اہم جو ہے کام جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا اور لائک کیجیے گا تاکہ ہمارے وظائف آپ کو مزید بہتر سے بہترین کی صورت میں ملتے رہیں۔ تو جی سامعین، جو سب سے پہلا وظیفہ اور سب سے پہلا عمل ہے جو ہماری رزق میں وسعت اور قرض سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، وہ ہے استغفار۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنے زیادہ استغفار کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے مشکلات اور مصائب سے دوری ہوگی اور ہمیں تنگی کے بجائے رحمت کا سامنا اور رحمت ہمارے اوپر برسے گی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یعنی اپنے رب سے استغفار کریں، اللہ پاک بخش فرمائیں گے اور آسمان سے رحمت کی صورت میں آپ کے اوپر جو ہے خزانے کھولیں گے اور مال اور بنین یعنی اولاد کی صورت میں تمہاری مدد کی جائے گی، تمہیں بڑھوتری دی جائے گی۔ تو گویا کہ ہمیں برکت کے لیے استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے۔ دوسرا وظیفہ، دوسرا عمل جو انتہائی اہم ہے، ناظرین اکرام، صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اوپر آئی ہوئی بلاؤں، مصیبتوں، مصائب و آلام کو ٹال دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، صدقہ کریں، روزانہ کی بنیاد پر کریں۔ اپنی حیثیت کو نہ دیکھیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کے پاس کوئی کروڑوں، لاکھوں، اربوں، خربوں، ہزاروں روپے نہیں ہیں تو آپ صدقہ نہ کریں۔ یہ لمٹ ہے ہی نہیں کسی حدیث کی کتاب میں، کسی قرآن کے اندر، کسی صوفی کی زندگی میں، کسی خلیفہ کے، کسی ذاکر کی اقوال میں، قول میں کہ اتنی رقم میں آپ صدقہ کریں گے تو قبول ہوگا۔ صدقہ کی مقدار کو نہ دیکھیں بلکہ اس کی حیثیت کو دیکھیں۔ اگر آپ 1 روپیہ 1 آنا بھی صدقہ کریں گے تو وہ روپیہ خواہ کم ہے یا زیادہ مقدار میں ہے، روپیے ہیں، وہ آپ صادقین یعنی صدقہ کرنے والوں کے گروہ یا ان کی لسٹ میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ جو صدقہ کرے گا اس کا مال بڑھے گا۔ میرے پیارے دوستو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی بات کے بارے میں قسم اٹھا کر فرما دیں تو شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اس کے بعد صدقہ کی مزید تفصیل کے اوپر بات بنتی ہی نہیں۔
ہم 1 روپیہ صدقہ کریں، 1000 کریں یا 1 لاکھ کروڑ کریں، ہماری حیثیت کے مطابق وہ صدقہ ہمارے لیے باعث رزق وسعت ہوگا، ہمیں تنگی کے بجائے فراوانی نصیب ہوگی۔ محترم سامعین، تیسرا وظیفہ اور تیسرا عمل جس کو ہم سر انجام دے کر اپنے لیے رزق کے دروازے کھول سکتے ہیں، قرض کو ختم کر کے سخاوت کا لیبل اپنے ساتھ لگا سکتے ہیں، ہم سخی بن کر خدمت خلق کر سکتے ہیں۔ تیسرا عمل کمزوروں پر احسان کرنا، معاشرے کے اندر اپنے سے کم لوگ مالی طور پر کم ہوں، جانی طور پر وہ کمزور ہوں، ان کی مدد کرنا، چھپ چھپ کر مدد کرنا، گویا یتیموں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، یعنی پتہ ہی نہ چلے کہ آپ مدد کر رہے ہیں۔ لوگوں کو دکھانے کے بجائے آپ چھپ چھپ کر کیا کریں، آپ مدد کریں غریب لوگوں کی۔ اس کی بہترین مثال اگر ہم خلفائے راشدین کی زندگی کو پڑھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ، جن کو فاروق کا لقب ملا، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جو تھے وہ رات کو چھپ چھپ کر، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی تھی تو وہ جا کر چھپ چھپ کر مدد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے، حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے، حضرت صدیق اکبر کی جگہ پر دیکھا ایک رجسٹر پڑا ہوا تھا، ایک کاپی پڑی ہوئی تھی، اس میں دیکھا کہ بہت سے محتاج لوگوں کے نام ہیں، تو انہوں نے نام دیکھے، فلاں کی مدد فلاں کرے گا، فلاں کی مدد فلاں کرے گا۔ ایک بوڑھیا عورت تھی بیوہ، اس کے نام کے آگے خالی جگہ تھی، وہاں پر کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ چلو، سوچا میں مدد کروں گا۔ جب رات کو گئے، جب ساری دنیا سو رہی ہے، گئے، صبح نماز پڑھنے کے بعد تہجد کے وقت دیکھا، بڑھیا سے پوچھا تو اس نے کہا کوئی آیا کام کرنے والا چلا گیا۔ پوچھا کس نے مدد کی؟ فرمایا عورت نے، بڑھیا نے، کہ مجھے تو نہیں معلوم۔ بعد میں تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ساری دنیا، ساری مخلوق سو رہی ہوتی تھی تو وہ جا کر مدد کرتے تھے۔ تو کمزوروں کی مدد کرنا، بیواؤں، یتیموں کی مدد کرنا، یہ بھی اس مال میں برکت کا سبب ہے۔ اور پانچواں عمل ہے تقوی اختیار کرنا، یعنی اگر آپ تقوی اختیار کریں گے تو تقوی اختیار کر کے اس وظیفہ کی برکت سے آپ اپنے رزق میں برکت اور تنگی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ 5 عمل ہیں۔ نمبر 1 استغفار، نمبر 2 صدقہ، نمبر 3 کمزوروں پر احسان کرنا، نمبر 4 تقوی اختیار کرنا، اور نمبر 5 جو ہے وہ ہے ہجرت کرنا۔ آپ ہجرت کریں گے، اگر آپ نے یہ سارے فارمولے آزمائے ہیں پھر بھی آپ کے اوپر قرض ہے، آپ جو ہے اس سے نہیں نکل سکے، تو آپ ہجرت کریں۔ ہجرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کی دکان نہیں چل رہی، آپ جگہ بدل لیں، شہر بدل لیں، بستی بدل لیں، مقام بدل لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ پر آپ کے لیے رزق کے خزانے کھول دیں گے۔ تو یہ تھا امیر کبیر ہونے کا وظیفہ، اپنے مال کو بڑھانے کا وظیفہ۔ محترم سامعین، اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے وظیفے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔